بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں ایک خوبصورت شعر کے ساتھ آپ کے سامنے اس پروگرام کی شروعات کروں گا۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، باپ کے چہرے کی جھریاں پڑھی ہیں ہم نے۔ معزز سامعین، میں مخاطب آج اس لیے ہوا اور اس شعر سے اسی لیے آغاز کیا کہ ایک دلدوز حادثہ، ایک رلانے والا منظر جو ہے وہ پیش آیا کشمیر کے کسی ایک ڈسٹرکٹ میں۔ وہاں ایک بدبخت، بد نصیب اور کم عقل اور اتنا بڑا بد نصیب جس نے اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اپنے ماں باپ کو مارا۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میری آنکھیں نم ہو گئی، میں رو پڑا اور یہی کہتا رہا کہ کتنا بد نصیب ہے تو کہ تجھے ماں باپ اور تجھے ماں باپ کی قدر نہیں، جسے قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور آج آپ نے ان عظیم ہستیوں پر ہاتھ اٹھا کر اس رشتے کو شرمسار کیا۔ جو بھی انسان آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس بدبخت اور بد نصیب پر تھوکتا ہے، اس کی سوچ پر تھوکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی اسی جہالت کے دور میں رہتا ہے جس میں ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ رہتے تھے۔ ماں کی عظمت ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جو اللہ کا کلام ہے، کہ ماں اور باپ کی عظمت کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ ماں باپ کسی خوش قسمت اور خوش نصیب کو ہی ملتے ہیں جب ان کی عمر بڑھاپے کی طرف جاتی ہے، اور خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جسے وقت ملتا ہے ان کی خدمت کرنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اگر دونوں ہوں یا ان میں سے ایک بھی ہو، تو انہیں اف تک نہ کہو، ہائے بدبخت، تو نے اپنے ماں باپ پہ کیسے ہاتھ اٹھایا۔ کیا تیرے کانوں میں یہ آواز کبھی نہیں گونجی تھی کہ قرآن نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا درجہ کیا رکھا ہے، کیا بتایا ہے؟ اور پھر جو شخص اس کی ویڈیو بنا رہا تھا وہ اس پر بھی حملہ کر گیا۔ تو میرے اس لائیو آنے کا مقصد اور غرض یہی ہے کہ جو بھی لوگ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں،
اگر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کی دل سے جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو باقی ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہی ہوں پھر بھی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ ان کے صرف اس حکم کو ٹھکرا سکتے ہیں جہاں پر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کرنے کی بات کرے، ورنہ آپ نے ماں باپ کے ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ حضرت اویس کرنی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اس کی بوڑھی ماں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو پوری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ جس نے ماں باپ کو عزت دی، جس نے ماں باپ کو وہ درجہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، آخرت میں بھی بڑھاتا ہے۔ عزت پیسے سے نہیں، عزت نہ خریدی جاتی ہے، اور نہ آپ کو کوئی بڑا آفیسر یا کوئی بڑا منسٹر دے سکتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب آپ ماں باپ کا جو ہے وہ خدمت گار بن کر رہیں گے، جب آپ ماں باپ کے وفادار بن کر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت بخشے گا۔ مجھے افسوس سے پھر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جسے اس وقت یہ ترس بھی نہ آیا کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ پہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں۔ کاش کہ اس وقت کہیں ایسا ہوا ہوتا کہ اس کے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے ہوتے، تاکہ یہ ماں باپ کا درجہ جو ہے اس میں وہ تار تار نہ کر سکتا۔ بہت افسوس کا یہ مقام ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو میں پھر ایک بار یہی بتانا چاہوں گا کہ جو بھی میرے ساتھی، میرے ویورز دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگ جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں ان تک بھی یہ میسیج پہنچے کہ ماں باپ کا درجہ جس نے نہیں سمجھا وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی شہرت ہو، لیکن وہ ہر جگہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اس وقت بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کی طرف بھیجتے ہیں، جبکہ انہی لوگوں کو جو ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں، انہوں نے ہی بچپن میں انہیں پالا ہوتا ہے، بڑے پیار و محبت سے پالا ہوتا ہے، لیکن جب ان کی عمر، میں یہ ایک تلخ الفاظ یہاں استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ جب ان کی عمر کمانے کی چلی جاتی ہے تو وہ لوگ انہیں گھر سے نکال کر
لوگوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ وصل جہنم ہوں گے، چاہے وہ پھر کتنے بھی بڑے نمازی ہوں، کتنے بھی بڑے عبادت گار ہوں۔ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، جس نے اپنے ماں باپ کو جو ہے گھر سے نکالا یا ان کا دل توڑا، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ موجودہ دور میں بہت کم دعائیں قبول ہو رہی ہیں لوگوں کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ میں پھر سے ایک شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ تو یہ وہی باپ ہوتا ہے جو تمہاری بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی جوانی جو ہے وہ دھوپ میں جلاتا بھی ہے، برباد بھی کرتا ہے، صرف اسی بچے کی خاطر جو بچہ اتنا بد نصیب ہے کہ آخر میں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ جو ویڈیو آج کل سرکولیٹ ہو رہی ہے کشمیر کے کسی ڈسٹرکٹ سے، تو میں اس بد نصیب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں اگر کوئی بد نصیب جو ہے وہ تو ہے، جو تو نے اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اللہ معاف کرے کہ یہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں کہ آج کل جو بچے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے بار بار ماں باپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مدرس ڈے، فادرس ڈے منا رہے ہیں لوگ۔ اس دن اپنے ماں کے ساتھ فوٹو اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، باپ کے ساتھ فوٹو اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ان سے دور ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنے سامنے تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہوگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ قسمت والا ہے وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ بڑھاپے میں نصیب ہوں، اور وہ نصیب والا ہوگا جس کو خدمت کرنے کا موقع ملے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ بہت جلد کھو جاتے ہیں، وہ ان سے دور چلے جاتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں لیکن ان کے پاس ہوتے ہی نہیں۔ میں منور رانا صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، شاید کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی کے حصے میں دکان آئی تو کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی تو کسی کے حصے میں مکان آیا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو قسمت والا وہی شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ماں باپ ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سعودی عربیہ کا ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا۔ وہاں دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا بولتا ہے کہ ماں میرے ساتھ رہے گی، لیکن جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کورٹ تک بات پہنچتی ہے، اور جب کورٹ میں بات جاتی ہے تو چھوٹا بھائی وہاں پر اپنا کیس اس طرح سے کچھ درج کرتا ہے کہ بڑا بھائی، جب میں چھوٹا تھا
تو بڑے بھائی نے ماں کی خدمت کی اور اس کو بہت زیادہ وقت ملا. میں تب چھوٹا تھا، تو جتنے ٹائم اس کے ساتھ رہی میں چاہتا ہوں کہ اتنے ہی ٹائم میرے ساتھ بھی رہے. تو جج آخر میں رو پڑا اور کہنے لگا کہ کاش سب کے پاس اس قسم کے بچے ہوتے جو اس لیے لڑتے کہ ماں میرے ساتھ رہے، باپ میرے ساتھ رہے. لیکن آج کچھ الٹا ہو رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تو بہتر تھا. لیکن سنو، جو بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ ہمیشہ خسارہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ ہمیشہ ترستے رہتے ہیں ہر چیز کے لیے، چاہے سکون کی بات ہو، چاہے کسی اور چیز کی بات ہو. دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند وہی انسان ہے جس کے پاس اپنے ماں باپ ہوں، اور سب سے زیادہ بد نصیب وہی ہے جس کے پاس ماں باپ نہ ہو. ماں باپ ہوں اور وہ ان کے پاس نہ ہو، وہ ان سے دور جاتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ میں ان سے دور رہوں. سب سے بڑا بد نصیب وہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو اس بد نصیب نے دونوں ان لوگوں پر جو ہے ہاتھ اٹھایا، ماں پر بھی اور باپ پر بھی. لیکن ماں باپ کی شفقت دیکھیے کہ وہ اس کے سامنے رو پڑے لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اس نے وہاں سے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. یہ کشمیر کے کسی ایک ڈسٹرکٹ کی بات ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہاں پر اسی لیے یہ بہت زیادہ زلزلے اسی لیے آتے ہیں، یہ بھوچال اسی لیے آتے ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت بگڑ گئے. میں صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ. آپ دیکھو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ماں باپ کی دعا ایک ایسی دعا ہے جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھتا ہے ماں باپ کا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. اور جس کے لیے ماں باپ تو کبھی بھی اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کرتا، لیکن جب ان کا دل ٹوٹ گیا اور آہ نکل گئی، وہ آہ انسان کو پوری دنیا، پوری عمر جو ہے وہ رلا دیتی ہے. وہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی وہ آہ اسے رلا دے گی. تو میں آپ سب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ویل وشرز کے ساتھ. وہ اسی لیے کہ اس وقت ماں باپ کی بہت زیادہ بے حرمتی ہو رہی. میں صرف اب اسی شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جس نے کشمیر کے کسی ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا جو ہے کارنامہ کیا جس سے پوری انسانیت شرمسار ہوئی. میں اس وقت ہر ایک جوان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہ کریں، ورنہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. نہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہ مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے. ہر جگہ جو ہے وہ ترستے رہو گے، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس کے بعد پھر جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، جب بچہ کھانے کے قابل بنتا ہے، تو اس کے بعد اسے کہیں تھوڑا چھوڑ دیتی ہے. ورنہ
تب تک تو اسے اگر زور سے بھی آواز آئے بچے کے لیے تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے. باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، لیکن اگر زور سے کوئی بچے کو بات کرے تو ماں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. اتنا ہی نہیں کہ اگر بچہ بوڑھا بھی ہو گیا ہوگا اور ماں بھی زندہ ہوگی تو وہ اس وقت بھی اس بوڑھے بچے کو، جو اس کا بچہ ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بوڑھا ہوتا ہے، اپنی ماں کی نظر میں وہ ابھی بھی بچہ ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اسے محبت کرتی ہے جس طرح سے اس کو جب وہ چھوٹا تھا دودھ پیتا تھا ماں کا، جب اس وقت جیسی محبت کرتی تھی ماں، ویسی ہی وہ ماں اسے بڑھاپے میں بھی کرتی ہے. لیکن آج کے جوان جو ہیں اس کا صلہ ایسا دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے ہی نکال دے رہے ہیں. کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں آج کے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. خدا ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بدبخت اور بد نصیب کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچے، تاکہ وہ اپنے اس کیے پہ شرمشار ہو جائے اور تمام لوگوں سے بھی معافی مانگے، اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے. پھر اللہ تک ہے وہ اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو اس نے کام کیا ہے یہ معاف ہونے والا میرے حساب سے تو نہیں ہے. انسان تو اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کا رحمت کا جو دامن ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں اسے کوئی بھی معاف کر وہ نہیں کر سکتا ہے جس قسم کی اس نے واردات کی ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. تو میں ان لوگوں کو، ان جوانوں کو ابھی سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے حق حقوق پورے کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہیں تندرستی دے، ایمان دے اور دولت سے مالا مال کرے، اور جو بھی ان کی نیک حاجات ہوں گی اللہ اسے پوری کرے. اور ہمیں، ہم سب جوانوں کو جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی لاچار اور بے بس دیکھتے ہوں گے تو ان کی ضرور مدد کریں. ضروری نہیں کہ آپ انہیں پیسہ ہی دیں، پیسے کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ بات ہی کر لیں، ان کا دکھ درد سنیں، تو وہ ضرور ضرور آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے. بزرگوں کے ساتھ ضرور بیٹھیے گا. جو بھی جوان مجھے دیکھ رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ جب بیٹھو گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کچھ اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ان کے پاس زندگی کا بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے یہیں پہ جو ہے رخصت چاہتا ہوں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.